السلام علیکم 7 اکتوبر کی کال لے کے خالد سیف الدین آپ کے ساتھ. آج کی کال میں مجھے بہت اچھا کچھ کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے. سب میں پہلے میں نے آج جو یہاں پر بات کی ہے ہربرٹ ہوور صاحب کی، بڑی ان ڈیپتھ بات ہے کہ اکنامک ڈپریشن کی ناٹ بی کیورڈ بائی لیجسلیٹو ایکشن اور ایگزیکٹو پروناؤنسمنٹ. Economic wound must be healed by the action of the cells of the economic body, the producers and consumers themselves. تو یہ اتنے بڑے بڑے سبق ہیں جو میں بڑا مایوس ہوں اور بہت ہی ڈپریس ہوں کہ میرے ملک کے لوگ یہ بات کیوں نہیں سمجھتے اور کیوں نہیں دیکھتے اور کیوں نہیں سوچتے. یہ لوگ ویژنری لوگ ہیں جنہوں نے یہ بات کہی. یہ بات ہمیں کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ اور ہمارے پاس ماضی بعید کے بہت سارے واقعات ہیں، ہمارے پاس بہت سارے تجربات ہیں، 70-80 سالوں کے پچھلے اتنے تجربات موجود ہیں. اس کے باوجود ہم اپنا جو طرز عمل ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے بالکل راضی نہیں ہیں. ایسا کیوں ہے؟ میری عقل اس معاملے میں کچھ سوچنے اور سمجھنے سے بالکل فارغ ہے. ایک اور بات میں پڑھ رہا تھا ایلیکس کیلینیکوس صاحب کی کہ اکنامک کرائسس بریڈ وار. اب یہ جو بات انہوں نے کہی ہے کہ یہ دنیا کا ایک بہت بڑا مطلب اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ یہ تو بہت بڑے فنڈامنٹل ہے، یہ بہت بڑی حقیقت ہے. اب یہ وار جو ہے ضروری نہیں ہے کہ دو ملکوں کی جنگ ہو. وار تو کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے. اگر انٹرنل صورتحال خراب ہو، اگر عوام خوش نہیں ہو، عوام سڑکوں پہ آ جائے، پروٹیسٹ کرے، پولیٹیکل کرائسس ہو یا پھر گلوبل، اور انفارچونیٹلی اس وقت کنٹری کو ان تمام چیزوں کا سامنا ہے. تو یہ بات پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ مجھ جیسے ایک کم عقل آدمی کو اگر یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں یا یقین آتا ہے ان لوگوں کی کہی ہوئی اس بات پہ، تو میرے ملک کے جو اتنے بڑے بڑے اداروں کے سربراہان ہیں اور جو اسٹیٹ کے گورن کرنے والے لوگ ہیں، آخر وہ لوگ اس کو کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ حالات بہرحال بڑی ڈپریسو سچویشن ہے. آج کی مارکیٹ کو دیکھیں، آج کا چارٹ دیکھیں تو ایک اگنورنٹ پاسبلٹی کی میں نے بات کی تھی جو ریجیکٹ ہو گئی مارکیٹ کے ہائی کے ساتھ ہی. اگر ہم نے آغاز ہی مارکیٹ کا دیکھا ہو تو وہ وہیں پہ ریجیکٹ ہو گئی. مارکیٹ آغاز کے ساتھ ہی اس بات کو ڈسریگارڈ کر چکی تھی. اس کے بعد پھر پورا دن ہم نے صرف بیئرز کو ناچتے کودتے دیکھا، اور ہم نے بیئرز میں پاور بھی دیکھی، ان میں ایگریشن بھی دیکھا. 44,604 کا لیول بڑی بروٹلی ریجیکٹ ہوا، اور اس کے بعد پھر مارکیٹ پریشر میں رہی. آخر میں کچھ ایفرٹ ہوئی، مڈ ڈے کال میں بھی ہم ڈسکس کر چکے تھے، اور آخر میں نے ایک اور اپڈیٹ کی تھی 2:30-3 بجے، میرے خیال میں 2:30 بجے، کہ مارکیٹ کو کم سے کم 44,540 کے اوپر آنا چاہیے اور رکنا چاہیے، کلوز ہونا چاہیے. اور ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ 44,535-37 تک آئی اور پھر نیچے چلی گئی. اور یہی بات میں نے اس وقت کہی تھی کہ اگر اس کے اوپر نہیں آتی تو پھر کلوزنگ دوبارہ اس نے پریشر لے لینا. اور ایسا ہی ہوا. اگر دیکھا جائے تو انڈیکس نے تو ویسے صرف 294 پوائنٹ لوز کیے ہیں، جو کہ 0.66% بنتا ہے، مگر بات یہ ہے کہ 2 سیشن میں 671 پوائنٹ لوز کر چکے ہیں ہم. یہ بات بڑی اہم ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ ان 2 سیشن سے پہلے جو 3 سیشن تھے اس میں بلز نے کچھ ایفرٹ کی تھیں، اور کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ بلز مومنٹم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ سب ختم ہو گیا، وہ سب برباد ہو گیا، اور سچویشن پھر بیئرش اور سینٹیمنٹ انڈیسائسو ہو گئے. کنسسٹنسی آف بلز مارکیٹ میں قطعی طور پہ ہمیں اب نظر نہیں آتی. گو کہ مارکیٹ میں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز کی طرف جائیں تو بے شک میں مارکیٹ میں بہت ڈپریس ہوں، اس میں کوئی شک نہیں. حالانکہ ہمیں صرف اگر میں نیوز کے حوالے سے دیکھوں تو ایک خبر ایسی ہے کول پرائس کی
جو نیچے آیا ہے تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلو سیمنٹ سیکٹر پرفارم کر لے گا, بٹ الون سیمنٹ سیکٹر کی ناٹ ڈو مچ. کیا ہوگا؟ ٹیکنیکل سچویشن مارکیٹ کی اتنی ویک ہو چکی ہے, اور پریویلنگ ٹرینڈ تو پہلے ہی مندی کا تھا. جو تھوڑی بہت امیدیں پیدا ہوئی تھیں اس کو ان 2 سیشنز نے مزید ویک کر دیا. تو وہ تو بڑی ٹیررائزنگ سچویشن ہے. اور پھر اوپر سے اگر ہم پولیٹیکل اکنامک سچویشن کو دیکھیں, جو نئے پینڈورا باکس آج کھلے آرڈیننس کے ساتھ, اب اس پہ کیا ہوتا ہے کچھ نہیں پتہ. مگر بہرحال یہ بات تو اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے کہ اپوزیشن اب سر جوڑ کے بیٹھے گی اور اس کو ٹیکل ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے گی. اور اب وہ کیسے ٹیکل ڈاؤن کرتی ہے, اس میں پھر جو کچھ بڑی بڑی تبدیلیاں آج اداروں میں آئی ہیں وہ کیا ہو رہی ہیں, ان تمام چیزوں کو دیکھ کے مطلب بڑی نا امیدی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور اس وقت شارٹ ٹرم ٹریڈ یا فوری طور پہ گین ایکسپیکٹ کرنا مارکیٹ میں مجھے نظر نہیں آتا. میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ بس جو ایکیومولیشن کی بھی میں بات کر رہا تھا, تو وہ ایکیومولیشن بھی خطرے میں نظر آتی ہے. ایکیومولیشن میں بھی اب گیپ ہونا چاہیے. اگر ہم آدھے پیسوں کا بھی مال اٹھاتے ہیں تو کوئی بات نہیں, آدھے پیسے اپنے پاس رکھ لیں احتیاط کے طور پہ, مارکیٹ میں نہ لگائیں, ٹینشن مطلب زیادہ بڑھے گی. اب اگر مارکیٹ کل 44,400 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو مارکیٹ نے پریشر میں ہی رہنا ہے, کوئی اچھی امید مارکیٹ سے رکھی نہیں جا سکتی. اور اگر میں دیکھوں سپورٹ لیول میں تو 44,289 کا لیول جو ہے, جو کہ صرف یہاں سے 100 پوائنٹ کی دوری پہ, اور وہ کوئی دوری اتنی دوری اس لیے بھی نہیں ہے کہ ایوریج کلوزنگ سے یہ آپ کو ڈفرینس نظر آ رہا ہے, ورنہ کم و بیش مارکیٹ تو کلوز ہی وہیں ہوئی ہے. تو 44,289 کے نیچے اگر مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے تو کیا امید رکھی جائے گی مارکیٹ میں؟ فورن فنڈ سیلنگ کر رہا ہے, اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ضروری اور ہائی ٹائم ہے مارکیٹ کے لیے, اکانومی کے لیے, کنٹری کے لیے, کہ بیٹھیں اور یہ لڑائی جھگڑے چھوڑیں یار, کنسنسس کی بات کریں اور دیکھیں کہ معاملات کو درست کیسے کیا جا سکتا ہے. عام آدمی کو پیس آف مائنڈ نہیں ملے گا تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. کچھ دن پہلے میں نے آڈیو میں ایک بات کہی تھی کہ انڈیویجول کی اکانومی کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے ملک کی اکانومی کو ٹھیک ہونے کے لیے. یہ ڈکٹیٹر ٹائپ ڈیسیشنز جو ہیں ملک میں کوئی بہتری نہیں لا سکے ہیں, نہ لا سکیں گے. ماضی کے 70-75 سال کا تجربہ کافی نہیں ہے کیا؟ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور کرنا کیا چاہ رہے ہیں. میں صرف چند سیکٹر یا چند اسٹاکس کے حوالے سے کیا بات کروں, مطلب کیا جھوٹی امیدیں باندھوں میں. مطلب اگر میں دیکھوں تو میں نے جس طرح بتایا کول پرائس سے چلو سیمنٹ سیکٹر کل کچھ تھوڑا بہت پرفارم کر لے گا, فوڈ سیکٹر کو اتنا فرق نہیں پڑتا, ٹھیک ہے نا, فوڈ سیکٹر بہتر رہ سکتا ہے. اور دوسرے یہ کہ کچھ فارما سیکٹر ہے وہ کچھ بہتر رہ لے گا. سیمنٹ سیکٹر بڑھے گا, ضرور بڑھے گا. سیمنٹ سیکٹر سے میں مایوس بالکل نہیں ہوں, اس نے بڑھنا ہے. جس طرح میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں کہا کہ کام رکیں گے نہیں. جو چیز 10 روپے کی تھی اگر آج وہ 100 روپے کی ہے تو اس کا استعمال نہیں رک گیا ہے. مگر اوور آل سچویشن جو ہے وہ جو ایک پیریڈ آف ٹائم ہے اس میں متاثر کر رہی ہے. کیونکہ میں اور آپ جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ہم کوئی 100 سال کی انویسٹمنٹ تو کرتے نہیں, ہم تو سوچ رہے ہوتے ہیں ہفتے کی, مہینے کی, 3 مہینے کی, 2 مہینے کی. تو یہ جو ٹائم اسپینڈ ہمارا ہوتا ہے یہ بیسیکلی برباد ہو رہا ہے. کارپوریشن اچھے رزلٹ دے رہی ہے, سب کچھ اچھا ہو رہا ہے, اس کے باوجود بھی مارکیٹ کو اور انویسٹر کو جینے نہیں دیا جا رہا. ابھی تو مجھے اس بات کا بہت خدشہ ہے کہ جو کاروباری حضرات ہیں وہ پتہ نہیں کب کھڑے ہو جائیں اور سامنے آ جائیں اور اپنے مسائل کا روتے ہوئے. ہوگا کیا؟ آئی ڈونٹ نو, آئی ایم ریئلی کنفیوز ود دا سچویشن کہ مارکیٹ کو سپورٹ کس طرح کیا جا سکتا ہے. ایز اے ٹیکنیکل انالسٹ اور ٹیکنیکلی اگر میں دیکھوں تو میں آئی بلیو آن کنسسٹنسی آف بلز, کہ جب تک مارکیٹ کنسسٹنسی آف بلز نہیں دکھاتی, اپنے باٹم کو سیکیور نہیں کرتی, کوئی تو باٹم بنائے, کوئی تو باٹم بنائے. اگر ابھی دیکھیں ہم تو مارکیٹ ایک جگہ پہ کچھ ایفرٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے
اس کے بعد پھر تباہی شروع ہو جاتی ہے. یعنی کہ اگر 44,700 کے اوپر مارکیٹ کچھ ایفرٹ کرتی ہے تو پھر وہ ٹوٹ جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہم باتیں شروع کر دیتے ہیں 44,400 300 کی. اب اس وقت ہم وہیں کھڑے ہوئے ہیں. اس کے نیچے کیا ہے؟ آخر ہے کیا اس کے نیچے؟ مارکیٹ پھر کہاں تک جا سکتی ہے؟ نیچے جانے کے لیے تو بہت دور تک کا راستہ ہے. مطلب اگر میں نیچے کی پوزیشن دیکھوں تو یہاں سے 1,000 پوائنٹ تو 42,000 بلکہ 1,000 پوائنٹ بھی نہیں, 1,000 پوائنٹ سے زیادہ کی جگہ نظر آ جاتی ہے مارکیٹ میں. اب اگر مارکیٹ اس لو کو بھی توڑ دیتی ہے تو صورتحال بہت خراب ہے, اور میں کوئی بیکار کی امیدیں نہیں باندھوں گا. میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اپنی لیکویڈیٹی کو مینٹین کریں, اور جن کے پاس مال پڑا ہے, اچھا مال پڑا ہے, تو وہ صرف اس کو CDC ٹرانسفر کر کے سکون سے بیٹھیں. اور انٹراڈے ٹریڈ کرنے والے جو ایکسپرٹ حضرات ہیں وہ ضرور انٹراڈے ٹریڈ کریں. آج بھی انہوں نے اچھی ٹریڈیں کی ہیں یونٹی میں اور بہت سارے اسٹاک میں, TRG میں کی. تو یہ سب تو چلتا رہے گا. یہ تو کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے, یہ تو صرف ہماری ایک شارٹ ٹرم گینز ہیں. یہ تو سب ایسے ہی مارکیٹ میں چلتی رہیں گی کیونکہ مارکیٹ کا نیچرل بیہیویئر ہے یہ. مگر میں تو یہ جو ساری ڈپریسو گفتگو کر رہا تھا یہ اوور آل مارکیٹ کی سچویشن دیکھ کے کر رہا تھا, جو کہ مجھے قطعی طور پہ اچھی نظر نہیں آتی. بہرحال دعا کروں گا کہ اللہ بہتری کی امید پیدا کرے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.